بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز۔ میں ایک سلسلہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ سی ایس ایس کا ایسے رائٹنگ کا جو پیپر ہے اس کے بارے میں کچھ نالج جو میرے پاس ہے تھوڑا بہت وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ موسٹلی اس پیپر میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی لوگوں کو ہوتی ہے بیکاز دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پیپر فار یور سی ایس ایس پی ایم ایس اور اینی ادر پبلک سروس کمیشن ایگزام۔ تو یہ پیپر سب سے زیادہ توجہ مانگتا ہے کیونکہ اس میں صرف ایک ہی سوال آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ ایک سوال صحیح طرح اس ٹاپک کا انتخاب یعنی کہ چوزنگ دا ٹاپک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ وہ صحیح ٹاپک چوز کر لیں تو یہ پورے آپ کے سی ایس ایس کی بہت ہی ایک اچھی بنیاد بناتا ہے۔ اور اگر آپ غلطی سے ایسے رائٹنگ کے پیپر میں اپنا ٹاپک صحیح چوز نہ کریں، کیونکہ ایسے رائٹنگ پیپر میں آپ کے سامنے 10 ٹاپکس دیے جائیں گے اور ان میں سے صرف آپ نے ایک کوشچن چوز کرنا ہے، ایک ٹاپک چوز کرنا ہے، اور جس کے اوپر آپ نے 3 گھنٹے کا مضمون لکھنا ہے، ایسے لکھنا ہے، اور وہ 2500 ورڈز کا ہوگا، اور اس میں ڈفرینٹ رائٹنگ سکلز آپ نے یوز کرنی ہیں، اور اس ایسے کو آپ نے اس ایسے کے اندر آپ نے ایکچولی اس ٹاپک کو پورا اس کو آپ نے انکمپس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کافی ٹرکی کام ہے اور بہت سارے لوگ اس میں بہت اچھا کرتے ہیں، اور ڈی ایم جی پی ایس جو ہو گیا ہے، ایف ایس پی اور فارن سروس کے لوگ، پولیس کے لوگ جو اچھے گروپس میں جاتے ہیں وہ زیادہ تر اپنا یہ والا پیپر بہت اچھے اٹیمپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک تو بیسک انگلش بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی گرپ اور انگلش رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، اور رائٹنگ سکلز اینڈ دے نو ہاؤ ٹو ٹیکل دا ایسے پیپر۔ ایسے پیپر ایکچوئل آپ کا سب سے پہلا پیپر ہی ایسے کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے نروز کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی قابلیت ہے، اور اس میں کیونکہ 3 گھنٹے آپ نے ایک ٹاپک کے اوپر لکھنا ہے، تو ان 3 گھنٹوں میں آپ اپنا جو ہے وہ جو آپ کا انر نالج ہے وہ آپ ایکسپریس کرتے ہیں ایٹ لینتھ، اور ایگزامینر کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ دیکھے کہ آپ پریشر کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اور آپ کا ایکسپریس کرنے کا جو آپ کے پاس کیا طریقہ ہے، کیسے آپ ایکسپریس کرتے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے آپ اپنی بات کسی کو کنوے کر سکتے ہیں آن پیپر، زبانی ساتھ جائے بغیر۔ تو یہ کسی بھی افسر کے لیے، کسی بھی سول سروس افسر کے لیے سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ وہ اپنی اس کی لکھی ہوئی بات اگلے کو کتنی اچھی جو ہے وہ کنوے ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے رائٹنگ ایکچولی اسی چیز کا ایک ٹیسٹ ہے اس کو، اور اس میں سی ایس ایس میں سب سے زیادہ فیل ہونے کی ریشو ایسے پیپر کے اندر ہے۔ تو میں بس زیادہ لمبی تمہید ماتے بغیر اس ٹاپک پہ آؤں گا۔ تو اے بی سی آف ایسے رائٹنگ کی تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ میں 2013 میں نے ایک سی ایس ایس فورم کے اوپر بلکہ ایک اپنی پوسٹ بھی کی تھی، بہت لینتھ تھی وہ، آج بھی آپ چاہیں تو وہ اسی نام سے اے بی سی آف ایسے رائٹنگ کے نام سے سی ایس ایس فورم کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ میں تو اب وہ ایج گزر چکی سی ایس ایس کی، لیکن جو چیزیں مجھے پتہ ہیں، کچھ لوگ میرے ارد گرد جو ہیں وہ بڑے قابل لوگ، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس چیز کو ایک ویڈیو میں کنورٹ کر دوں، سو دیٹ کہ پیپل جو لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو، کسی ایک کو بھی فائدہ ہوگا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں صرف ایسے رائٹنگ کے بارے میں بات کریں گے ہم کہ ایسے رائٹنگ ہے کیا اور اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو ایسے رائٹنگ میں کچھ ہم اتنے بڑے پیپر کو ہم بٹس اینڈ پیسز میں کر کے 1 بائی 1 اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ڈی بنک کرتے ہیں، اس کو توڑ توڑ کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھنے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو میری آپ لوگوں کو ایک ایڈوائس ہے کہ ایسے کے پیپر میں ڈو سے زیادہ ڈونٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ایسے کے پیپر میں زیادہ تر لوگ جو نہیں کرنا وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کا ایسے کا پیپر خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی بات ایسے رائٹنگ کی۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو جو پیپر دیا جائے گا اس میں 10 ٹاپکس ہوں گے، اور اس میں سے آپ نے ایک ٹاپک چوز کرنا ہے۔ تو ہم
ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو ڈی بنک کرتے ہیں، آگے اسی لیکچر میں بات کرتے ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں رائٹ ڈاؤن کی ہیں کہ ہم ایک ایسے کے اندر کیا لکھ سکتے ہیں، وٹ کین وی انکلوڈ ان این ایسے پیپر۔ تو ایسے ایکچولی بہت بڑا ایک رائٹنگ کا آپ کا پیس ہوتا ہے جو ایک ٹیچر کے پاس جائے گا، ایک چیکر ایگزامینر کے پاس جائے گا، تو اس میں صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک کوئی چیز، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کہیں کہ میں کچھ ہسٹری کے اوپر جتنی ہسٹوریکل ایک ٹائم لائن بنا کے آ جاؤں گا تو میرا ایسے پیپر پورا ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ ایک مکسچر ہے، اس کے اندر مختلف آپ نے ٹیکنیکس یوز کرنی ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی، آپ کی اس میں اس ایکسپریس کرنے میں ایکچوئل انہوں نے ایگزامینر نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا اچھا ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو ہم ایک ایسے کے اندر کیا لکھ سکتے ہیں، سی ایس ایس پی ایم ایس کے ایسے کے اندر ہم کیا کیا انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ڈیلی لائف آبزرویشنز ہیں کہ آپ روزمرہ میں زندگی میں کیا دیکھتے ہیں، لٹریری ریفلیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، پرسنل ریفلیکشن ہے، ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، کنٹمپریری ایونٹس ہیں، امیجنیشنز، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ آپ ایسے میں ٹیبل یا ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک یا دو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈسکرپشن یعنی ڈسکرپٹیو کوئی چیز آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ ڈسکرائب کرنے کا وہ جو آپ کو ٹیکٹ ہے۔ آرگومنٹیٹیو ایسے لکھنے کا بھی یہ بھی ایک آرٹ ہے، تو آپ آرگومنٹس بناتے جائیں اور آپ اس کی بیس پہ اپنے ایسے کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ 7-8 چیزیں ہیں کہ ڈیلی لائف آبزرویشن سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیچرل لاز ہیں، جیسے سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں سن آلویز رائزز ان دا ایسٹ اینڈ سیٹس ان دا ویسٹ، یہ ایک ڈیلی لائف آبزرویشن ہے۔ اسی طرح لٹریری ریفلیکشن ہے، جیسے شیکسپیئر ہو گیا، علامہ اقبال ہو گیا، یا اور اسی طرح کے جتنے بھی پوئٹس ہیں، رائٹرز ہیں، ان کی بہت ساری سینگز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اپنی ڈیفرنٹ فیلڈ اور ڈیفرنٹ ڈسپلنز میں کچھ جو بڑے اسکالرز ہیں انہوں نے جو آپ کے ریلیونٹ جو ایسے سے ریلیونٹ جو چیزیں کہی ہیں وہ بھی ریفلیکشن آپ دے سکتے ہیں، لٹریری ریفلیکشن دے سکتے ہیں، پرسنل ریفلیکشن بھی آپ دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایسے میں کوئی ایسی بات ہے جس کو پروو کرنے کے لیے آپ کا ذاتی زندگی کا بھی کوئی تجربہ سامنے آ رہا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اپنا نام اور یہ لکھے بغیر کہ اٹ واز می، مطلب کہ یہ نہیں لکھ سکتے آپ، مطلب اس کو آپ جو ہے وہ تھرڈ پرسن میں لکھ کے وہ بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن وہ لاجیکل ہونا چاہیے اور ریلیونٹ ٹو دا ایسے ہونا چاہیے۔ کنٹمپریری ایونٹس جو بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے آپ کے، جیسے فار ایگزامپل آ جاتا ہے کہ جی فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان، تو اب اس میں کنٹمپریری ایونٹس کے روزمرہ آگے پیچھے جو آج کل پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، دور حاضر کے حالات، وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امیجینیشنز آپ کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو کوئی اس طرح کا لٹریری ایسے آپ نے لے لیا ہے، اس کے اندر آپ اپنی امیجینیشنز لکھ سکتے ہیں، اپنی فیلنگز لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ایسے ہے جو پاپولیشن کے اوپر ہے، ایجوکیشن کے اوپر ہے، یا کوئی ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں ہے، یا اکانومی کے بارے میں ہے، اسی طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں جس میں کوئی فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دینے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز دیں گے۔ اس کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو وہ مطلب کہ یور ایسے ول بی لیکنگ فیکٹس اینڈ فگرز، اور اس کے بنا پہ آپ کے نمبر کم ملیں گے۔ آپ کو ٹیبل ڈائیگرام اپنی کوئی بات ایکسپلین کرنے کے لیے وہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک یا دو سے زیادہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ تو آرگومنٹیٹیو ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ چیز ایسے ہے تو یہ اس کا مطلب ہے، تو یہ امپیریٹیو آپ اس میں سے نکالتے جائیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی سائنس یا کسی ایک سبجیکٹ کا پیپر نہیں ہے۔ ایسے پیپر میں کچھ بھی آ سکتا ہے، اور آپ کچھ بھی، یعنی کہ آپ کو اگر کوئی آپ کو آزادی دے کہ آپ جو ہے وہ کوے کو سفید یہ لکھیں کہ یہ سفید ہے، تو آپ آرگومنٹ کی بیس پہ ثابت کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کوا کالا نہیں سفید ہے، کیونکہ جو کالا رنگ ہے اس کا نام ہی ایکچوئل کالا رنگ نہیں بلکہ سفید رنگ ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کا آرگومنٹ بھی بنا کے آپ ثابت کر سکتے ہیں، تو آپ کو پابندی نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آن دی ٹاپک آف یور ایسے جو آپ نے چوز کیا ہے۔ تو ہم ایک ایسے میں یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ایک ہی ایسے میں آپ صرف کسی ایک آسپیکٹ سے پورا ایسے کور کر لیں، آپ کو ان تمام چیزوں کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ایسے کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرنی ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ نے رائٹنگ کا میتھڈ یوز کرنا ہے، تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ
یعنی کہ ملٹی فیسٹڈ اپروچ رکھنی ہے ایسے میں، بالکل اپنے آپ کو بند نہیں کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی کہ ہم ڈو کیا ہے، واٹ آر دا ڈوز آف ایسیز، کہ ایسے لکھنے میں کیا کیا ہم شامل کر سکتے ہیں، وہ یہ چیزیں، اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے تفصیل سے۔ تو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ ٹاپک ان سی ایس ایس ایسے پیپر، کہ آپ نے 10 سوالوں میں سے کون سا ایسے چوز کرنا ہے آج کے دن میں۔ اب یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف ایک ہی پیپر ہو، ایک ہی کویشچن ہوگا جو آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، جس میں پورے 100 نمبر کا ایک ہی کویشچن ہے، اور یہ آپ کے پاس ایک ہی چانس ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے باقی پیپرز میں 5 یا 6 سوال کرنے ہوں گے، 5 کرنے ہوں گے، تو اس میں سے اگر آپ ایک میں اگر آپ کی لک نہیں چلتی یا وہ مطلب اٹ ہیز گون رانگ، تو باقی 4 کویشچنز آپ کو بچائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے پیپر سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسی لیے ہے کہ اس میں کویشچن ایک ہے، سو دا سلیکشن آف ٹاپک بیکمز ویری 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 امپورٹنٹ، اور آپ نے اس کے اوپر بہت توجہ دینی ہے۔ ایسے ٹاپک چوز کرنے کے لیے جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ کہ آپ کو پیپر مل جائے گا صبح 9 بجے، تو 3 گھنٹے مسلسل تو آپ نہیں لکھ سکتے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیپر پکڑا اور بس آپ نے پہلا ٹاپک لیا اور اس کے بعد آپ لکھنا شروع ہوئے اور پھر آپ لکھتے ہی چلے گئے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کم سے کم اپنے پیپر ریڈنگ اور سلیکشن کے پروسیس کو 10 منٹ دینے ہیں۔ 9 بجے سے لے کے 9:10 تک آپ نے سلیکشن آف ٹاپک کے اوپر آپ نے رکھنا ہے، اس کے اندر لکھنا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ پھر آپ کے پاس ٹائم باقی کم بچے گا، بہت ساری چیزیں ایسے کے اندر وہ بھی کرنی ہوتی ہیں، اور آپ نے کافی زیادہ ایٹ لینتھ لکھنا ہے ایسے میں، تو سو بی کیئرفل فار دا ٹائم، اپنے وقت کو بچائیے، بہت قیمتی وقت ہے، اور اس 10 منٹ کو ضائع مت کیجیے گا پلیز۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کو پیپر مل گیا 9 بجے، تو آپ نے پیپر کو بہت جلدی نہیں دیکھنا۔ ہوتا یہ ہے کہ سی ایس ایس کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریپریشن کر کے آیا ہوا ہوتا ہے، مطلب کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے، اور جو ایک نارمل جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ 1-1.5 مہینے سے he is so much indulged in preparation of CSS, and he is reading a lot of text, a lot of topics, and he is studying a lot of subjects, and he is under immense pressure کہ وہ سوچ رہا، مطلب کہ اس کے پاس اتنا نالج پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے کہ جب آتا ہے پیپر اس کے سامنے تو وہ بہت کوئکلی جمپ اوور کرتا ہے فرام کویشچن 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ان اسٹیٹ آف ریسٹ لیسنس، بے چینی سے دیکھتا ہے کہ میرے اپنے جو میری اسٹرینتھ کا ایسے جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اتنی جلدی پیپر سے گو تھرو کرتے ہیں، کویشچن نمبر 1 سے لے کر 10 تک کہ سمجھ کچھ نہیں آتا، سوری گائز۔ اور اگر اس میں جو ٹاپک آپ کو مطلب پہلی دفعہ ریڈنگ جو آپ نے دی اتنی جلدی دی، تو محسوس یہ ہوا کہ نہیں جی یہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ فائنڈنگ دا کی ورڈ ان اے ٹاپک، اب آپ کو ایسے آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے یا دیکھ لیا ہے یا اب یہ سلیکٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے کی ورڈز دیکھنے ہیں کہ ایسے ٹاپک کیا رہا ہے۔ تو اس میں 3 چیزوں کے گرد ایسے پورا آپ کا گھومتا ہے، 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی سی ایس ایس کا جو پیپر ہے، ایسے کوئی بھی کبھی بھی سی ایس ایس کے علاوہ کہیں بھی لکھنا پڑے تو اس میں 3 چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ ایک تو جغرافیکل سکوپ، یعنی کہ آپ اس ایسے میں آپ نے یہ اپنے آپ کو ڈٹرمن اپنے آپ کو بتانا ہے، مطلب کہ یہ کسی جگہ لکھ لینا ہے آپ نے لاسٹ پیپر آف آنسر شیٹ پہ کہیں پہ رف ورک کا کالم بنا کے آپ نے لکھ لینا ہے کہ جیوگرافیکل سکوپ اس ٹاپک کا جو میں نے لیا ہے وہ کیا ہے۔ کیا میں نے پوری دنیا کے بارے میں لکھنا ہے، کیا میں نے کسی ایک پارٹ آف دا ورلڈ کے بارے میں لکھنا ہے، کسی ایک کانٹیننٹ کے بارے میں لکھنا ہے، کسی کنٹری کے بارے میں لکھنا ہے، کسی سٹی کے بارے میں لکھنا ہے، تو اس کا جیوگرافیکل سکوپ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، بتانا ہے اپنے آپ کو کہ وہ جگہ مقام یا ملک یا پوری دنیا ہے، مطلب کہ آپ کا ایسے کا ٹاپک پوری دنیا کور کرتا ہے، ملک کور کرتا ہے، شہر کور کرتا ہے یا صوبہ، مطلب یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔
اسی طرح ٹائم اور ایرا جو اس ایسے کے اندر ٹاپک کے اندر آپ نے چوز کیا ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ آپ نے لکھنا ہے کہ ایسے اباؤٹ فیوچر اور آپ ہسٹری جو ہے وہ قبل از مسیح بیان کر کے آ جائیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی آپ کا ایسے آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا ایکسیپٹ فیلئر۔ اور تیسری جو چیز جس کے گرد آپ کا ایسے کے پیپر گھومتا ہے وہ ہے سیگمنٹ آف سوسائٹی، کہ کون سی سیگمنٹ آف سوسائٹی اس ٹاپک کا سبجیکٹ ہے، یعنی معاشرے کا کون سا گروہ ہے جس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے پورے ایسے میں۔ فار ایگزامپل پیپل آف پاکستان کے بارے میں لکھنا ہے، یا مسلمس کے بارے میں، کسی ریلیجن کے بارے میں لکھنا ہے، کسی اسپیسیفک ایتھنیسٹی کے بارے میں لکھنا ہے، یا آپ نے ہیومن بینگز کے بارے میں لکھنا ہے، یا آپ نے کسی ملٹری کے بارے میں لکھنا ہے، کسی سویلین پورشن آف دا پاپولیشن لکھنا ہے، تو یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو بتانا ہے ایسے اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ وچ سیگمنٹ آف سوسائٹی از دی سبجیکٹ آف یور ٹاپک۔ تو یہ تین چیزیں آئی ریپیٹ، جغرافیکل اسکوپ، ٹائم ایرا اینڈ سیگمنٹ آف سوسائٹی اسکوپ۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے ڈیفائن کر کے چلنی ہے، اور اسی کے مطابق آپ کا ایسے ریوالو کرے گا۔ آپ نے اپنے اسکوپ ایسے کے ٹاپک کے اسکوپ سے باہر بالکل بھی کوئی چیز اٹیمپٹ نہیں کرنی، کیونکہ ڈو سے زیادہ ڈونٹ از مور امپورٹنٹ، اور آپ نے ڈونٹ جو ہے اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ایسے کا ٹاپک، فار ایگزامپل ہم نے فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان از برائٹ، یہ ایسے کا ٹاپک ہے، تو ہم یہ ایسے فار ایگزامپل آپ نے چوز کر لیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پہلا ورڈ ہے فیوچر، تو ٹائم کا جو اسکوپ ہے وہ فیوچر ہے، سو مطلب کہ the most relevant thing with your essay is future۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جغرافیکل اسکوپ اس کا کیا ہے۔ دیکھیں ایسے میں ڈیفائن ہو گیا کہ فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان، فیوچر آف ڈیموکریسی ان ورلڈ نہیں لکھا ہوا، ان ایسٹرن یورپ نہیں لکھا ہوا، ان ویسٹ نہیں لکھا ہوا، تو ان پاکستان کی بات کی ہوئی، ایشیا نہیں کہا بلکہ پاکستان کی بات کی، تو آپ کا جغرافیکل اسکوپ پاکستان ہو گیا۔ اور آپ کا جو ٹائم کا اسکوپ ہے، ایرا جو آپ نے یوز کرنا ہے، وہ فیوچر کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی پابند ہو گئے اور آپ نے کوئی پاسٹ پرسپیکٹیو نہیں دینا، اس کے بغیر تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے جو یو ہیو ٹو اسٹک ٹو دا فیوچر آف ڈیموکریسی، تو فیوچر کی بات زیادہ آپ نے بتانی ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ اسی طرح سیگمنٹ آف اٹینشن کیا ہے، یا سیگمنٹ آف سوسائٹی کیا ہے، تو وہ دیکھیں آپ نے ڈیموکریسی کو ڈیفائن کرنا ہے، تو جو سیگمنٹ آف اٹینشن یا سوسائٹی یا جس چیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ ہے، ادر اسٹیٹس آرگنز ہیں، اسٹیٹ آرگنز ہیں، ڈیموکریسی کی ان چیزوں سے بنتی ہے۔ تو آپ کا جو ایسے ہے اس میں جغرافیکل اسکوپ پاکستان ہے، ٹائم فیوچر، اور سیگمنٹ آف سوسائٹی یا سیگمنٹ آف اٹینشن جو ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ، ادر آرگن اسٹیٹ، جن کا ریلیونس ڈیموکریسی کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو اس طرح ایگزامپل کو، جس طرح لاسٹ ہم نے بھی دیکھا کہ آپ نے اس کو بریک اپ کیسے کرنا ہے ٹاپک کو، تو وہ اس طرح کرنا ہے۔